السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشے من شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال و سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فغن تھی، جن کا دل جذب جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی اور علیہ کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آہنی اور سد سکندری بن کر حائل ہو گئے ہیں. حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے. یہ ان یاران باصفا اور شہیدان عشق و وفا کا قافلہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج دیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بکف میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی. انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا، انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور پھر یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کی نیچے سے رکھ دیا، خوشا وقتے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. غرض یہ کہ انہوں نے ہر محاط پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرح سے مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھایا، ضرورت پڑی تو اپنی شعراء نوائیوں سے طوفان تم کو تیز و سرکش و بے باک کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہیں شہران اسلام اور سرفروشان خیر الانام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جنگ آزادی میں کیا کارنامہ انجام دیا ہے اور ان کا کیا مقام رہا ہے. حضرات، یہ کارواں مسافت طے کرتے ہوئے کس طرح منزل مقصود تک پہنچا، یہ ایک لمبی داستان ہے. اس داستان میں امنگیں بھی ہیں اور محرومیات بھی، عزم و عمل کا جوش و خروش بھی ہے اور شکست خوردگی و بیچارگی کی افسردگی بھی، دونوں نے شوق کی آشفتہ سری بھی ہے اور گردش دورہ کی کجروی بھی. اس طویل مسافت کو طے کرتے ہوئے ان کے پاؤں مسلسل لہو لہان ہوتے رہے، ہزاروں اور لاکھوں کا وجود غبار راہ پر درمڑ گیا. کبھی جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیوں نے ان کے دامن کو تار تار کیا تو کبھی وحشت و بربریت کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہو گئے، مگر اس بزم جنوں کے دیوانوں نے ہمت نہیں ہاری. حادثات و مصائب سے ٹکراتے ہوئے منزل مقصود کی جانب بڑھتے ہی رہے، راستے کی غربت و دوری سے بے فکر، تمانیت قلب و جگر سے مستغنا، پریشانی و افکار کے احساسات سے بے نیاز، خطرات و وساوس کی گرفت سے بے پرواہ، منزل مقصود کی تلاش میں کبھی عرب و ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں تو کبھی روس و افغان کی وادیاں پیمائی کرتے ہیں، کبھی مالٹا کے کوٹھریوں میں قیام کرتے ہیں تو کبھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر نظم آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے بندوں کو چوم کر منزل کا نشان پہنچتے ہیں تو کبھی ریوالور کی لبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسراہٹ کی منزل کا پتہ بتا سکے. غرض یہ کہ ان دیوانوں نے ہر راہ سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کی اور پہنچ کر ہی دم لیا.
حضرات یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہندوستان کے جنگ آزادی میں علماء حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا. الغرب علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اور اسے آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. حضرات بس اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.